بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمة للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، کل ہم لوگوں نے واقعہ معلوم کیا تھا ان 3 بندوں کا جو غار میں پھنس گئے تھے اور وہاں سے نکلنے کے لیے انہوں نے جو تدبیر اختیار کی تھی وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا اور اس کے سامنے گڑ گڑانا۔ تو اس واقعے کو ہم نے معلوم کیا اور کل اس واقعے سے ملنے والا ایک سبق، یعنی کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہم نے ایک سبق معلوم کیا تھا۔ تو دوسرا بڑا اہم سبق اس واقعے سے ہم کو یہی ملتا ہے کہ آدمی جب کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اسے اللہ رب العالمین کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تینوں بندوں نے جب غار پر ایک چٹان آ کر غار کا دروازہ بند ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پیر کو پکارتا ہوں، تم اپنے پیر کو پکارو یا کسی اور کو پکارو، کچھ نہیں، بلکہ تینوں نے ایک متفقہ فیصلہ یہی کیا کہ ہمیں اگر اس مصیبت سے کوئی نجات دلا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے نیک اعمال پیش کر کے ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ تو یہ آج کل ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی، ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے سب کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جو خاص کام ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی انہیں انجام نہیں دے سکتا، ایسے کاموں میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا کرتے ہیں۔ مصیبت سے نجات دلانا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جیسے کہ آج کی آیتوں میں ہم نے یہ آیت بھی پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ہم سے یہی جناب پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ ذات جو پریشان حال بندہ جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتیں دور کرتا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مگر آج کے بہت سارے مسلمان جو خاص کر قبر پرست ہوتے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے مصیبتوں میں آفتوں میں اپنے اپنے ولیوں کو اور اپنے اپنے پیروں کو پکارا کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم یا سلف میں کچھ اس طرح کے لوگ ہمارے اپنے جو کہا کرتے ہیں کہ قدیم زمانے کے مشرکین آج کے ان قبر پرستوں سے زیادہ بہتر تھے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ مشرکین قدیم زمانے میں جب سمندری سفر پہ نکلتے اور کشتی ہچکولے لینے لگتی تو ان کے اپنے جتنے بھی فرضی خدا انہوں نے بنا رکھے تھے ان سب کو وہ فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اور صرف اللہ ان کو یاد آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مدد مانگتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب خشکی پر پہنچ جاتے ہیں امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں۔ لیکن کم سے کم جب آفت کا ان کے اوپر سایہ ہوتا ہے، مصیبت میں وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ مگر یہ قبر پرست ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہاں یہ یاد کرتے ہیں،
جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، خود بھی اپنے ولیوں کو، پیروں کو پکارا کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اپنے پیر یہ سب کام کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، آپ ان کو پکار کے تو دیکھ لو کہ وہ کیسے آپ کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، کیسے آپ کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، تو یہ بیان کرنے کے لیے اور یہ سبق دینے کے لیے کہ مصیبتوں کے وقت بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہنی ہے۔ یہ ایک اور سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے کی شکل میں، اور بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اسی بات کو اس طرح سے آپ نے پیش کیا ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اور آپ نے یہ بھی بتایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جناب بتایا قانون کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی ہم کیا مدد کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو شرط رکھتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا، جو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتاتا ہے اس طریقے پر اگر ہم نے زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ کیا، اس کے کہے کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہمیشہ مدد کرے گا۔ ینصرکم، کہیں تمہیں وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ان حدیثوں میں بتا رہے ہیں کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اے بندے جب تیری خوشحالی ہوتی ہے تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے اپنی پہچان بنائے رکھ۔ آج ہم تو یہی دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت یہی بتاتے ہیں کہ جب کبھی انسان نعمتوں میں ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور وہ ایسی منمانی زندگی گزارتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی محتاج ہی نہیں رہا۔ لیکن جیسے ہی بندے کو کسی بھی چھوٹی سی بھی ایک تکلیف کوئی بھی اس کو پہنچتی ہے تو اب اس تکلیف سے نکلنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو پکارا کرتا ہے۔ یہ جو نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں انسانوں کی یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے، مصیبت سے وہ دوچار ہوتا ہے، مشکل میں گھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آدمی کوئی بہت بڑا نقصان کر لیا یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، مسجد کا دروازہ اس کو نظر آتا ہے، تب اس سے پہلے تک کئی دن گزر جاتے ہیں، اس کی زندگی کے کتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں، مگر پابندی کے ساتھ کبھی وہ نماز پڑھتا بھی نہیں۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تو اپنی خوشحالی میں ہو، تعرف الی اللہ فی الرخاء، کہ خوشحالی میں تم اپنی پہچان اللہ تعالیٰ سے بنائے رکھو۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، کہ اللہ تعالیٰ جب تم کسی مصیبت میں رہو گے، تکلیف میں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ انہیں دھتکارتا نہیں اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں، بلکہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کے کام آتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ تو وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بتائی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پیچھے سواری پر سوار کرا کے اس وقت اپنے اس چچازاد بھائی کو پکار کر یہ سب باتیں بتاتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی باتیں دیکھیے کہ وہ چھوٹے سے بچے ہیں مگر سمجھدار تھے، تو ایسے میں ان کو بلاتے ہیں یا غلام، یہ جو نہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ انی اعلمک کلمات، کہ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، انہیں خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، یہ کہہ کر اس کے بعد یہ سب جناب باتیں بتاتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم ہمیشہ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تو فائدہ تم کو یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین پر ہمیشہ اگر برابر چلو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے آگے آگے پاؤ گے۔ کہیں بھی تم کسی بھی پریشانی میں پڑ جاؤ، کسی بھی مصیبت سے دوچار ہو جاؤ، تو وہاں تمہیں نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جو واقعے کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، لیکن حقیقت میں آپ یہ سب سبق اس واقعے کے ذریعے اپنی پوری امت کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ بندے جو اپنی پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، کہ ایک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور ایک اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کا خیال کرنے والا اور ایک امانت کا لحاظ کرنے والا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ حقیقت میں ہمیں اس طرح کے بڑے بڑے سبق دینے ہی کے لیے اور اس سے یہ عبرتیں لینے کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اور مزید اس واقعے کے اندر بڑے اہم سبق، خاص کر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر اسی طرح سے پاک دامنی کی زندگی اور امانت، خاص کر دوسروں کے مال میں کس طرح سے امانت ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل تفصیل سے معلوم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس سے مدد مانگنے والا ہی بنائے رکھے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ملک فرشتہ ہو یا کوئی ولی پیر، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو توفیق دے اور ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے کہ شرک جیسے گناہ میں ہم کبھی بھی کسی حالت میں، چاہے پریشانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ کبھی اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در کو اور کے در پہ جھکنا یا اور کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو ہمارے اپنے حالات خوشحالی کے ہیں، اللہ تعالی ہمیں خوشحالی میں اللہ تعالی کو یاد کرنے والا اور اس کے دین پر چلنے والا بندہ بنائے، تاکہ مصیبتوں کے وقت میں، آفتوں کے وقت میں اللہ تعالی ہماری اپنی مدد فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہیں، تو مزید کچھ باتیں انشاءاللہ کل اس واقعے کے ذریعے پوری کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔